یہ کہاوت بہت مشہور ہے کہ سمندری سفر کے شوقین کی زندگی میں صرف 2 ہی دن بہترین آتے ہیں۔ پہلا وہ دن کہ جس دن وہ اپنی کشتی کا مالک بن جاتا ہے، اور دوسرا دن اس کے لیے وہ سب سے بہترین ہوتا ہے کہ جس دن وہی کشتی بک جاتی ہے۔ چاشنی سے بھرپور سمندروں سے رومانس زندگی کو حسین بنا دیتا ہے، اور یہ سفر جتنا ہی دل آویز ہے اتنا ہی خوفناک بھی۔ موت کے اتنا قریب لے جانے والا کوئی اور شوق ہو ہی نہیں سکتا۔ برطانوی میٹ لیوس کی کتاب لاسٹ مین آف کسی مہم جوئی کی کہانی نہیں، بلکہ بے رحم سمندروں میں زندہ رہنے کی جدوجہد پر مبنی ایک کہانی کتاب ہے۔ مایوسی اور امید میں جھولتی زندگی کی ایک کہانی ہے۔ اس بھیانک سفر کی روداد ہے جس میں متعدد مسافر شارک کا نوالا بن گئے، صرف ایک مسافر ہی زندہ بچا۔ ویسے تو یہ واقعہ 1998 کا ہے، لیکن کتاب کی شکل میں اب منظر عام پر آیا ہے۔ میٹ لیوس لکھتا ہے کہ 1998 کے اس خوفناک واقعہ میں 37 قیمتی جانیں چلی گئیں۔ میں زندہ بچ جانے والا ایک ہی شخص تھا، اور 60 دن کی جدوجہد کے بعد ایک چلی سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے اپنی کشتی میں بٹھا کر میری جان بچا لی اور مجھے موت کے منہ سے نکال لیا۔ اس وقت اس شخص نے مجھ سے ایک وعدہ لیا، وہ یہ تھا کہ جب میری شادی ہوگی، بیٹی ہو یا بیٹا، میں اس کا نام کمیلیا رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے میٹ لیوس کو ننھی سی بیٹی عطا کی اور اب اس کا نام کمیلیا ہے۔ رائٹر لکھتا ہے کہ پہلے میری بیٹی کو یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس کا نام کیسے پڑا، لیکن اب وہ بڑی ہو چکی ہے اور ہر بات کو سمجھتی ہے۔ 23 سالہ برطانوی میٹ لیوس نے جو ہی سمندری بایولوجسٹ کا کورس مکمل کیا تو اسے مچھلیوں کی ایک قسم پر تحقیق کرنے کے لیے سمندری سفر پر بھیج دیا گیا۔ اس کی منزل 0 درجے سے بھی نیچے انٹارکٹیکا کا برف پوش علاقہ تھا۔ وہ پہلی اسائنمنٹ ملنے پر بہت زیادہ پرجوش تھا، اور اس سے بھی زیادہ خوشی اس کے چہرے سے عیاں ہو رہی تھی۔ اس کو یہ کام یونیورسٹی میں کتابی کیڑا بننے سے بہتر نظر آیا۔ یوں بھی پرانی سڑکیں اور عمارتیں دیکھتے دیکھتے آنکھیں تھک چکی تھیں، اور اب کچھ نیا ہونے والا تھا۔ اس نے اپنے اندر ایک حیرت انگیز جذبہ پایا۔ وہ لکھتا ہے کہ مجھے جنوبی افریقہ کے نسبتاً گرم علاقے کیپ ٹاؤن سے ایک کشتی ہورڈر ہاورڈ میں سوار ہونا تھا۔ میں وہاں وقت سے پہلے پہنچ چکا تھا۔ اس پر بھی میری یونیورسٹی کا شکریہ، جو کہ مجھے ہر کام وقت سے پہلے کرنے کی عادت ڈال چکی تھی۔ بظاہر تو یہ کشتی بہت بڑی تھی، 44 میٹر لمبی اور 8 میٹر چوڑی، لیکن یہ کشتی 1964 میں بننے کے باعث اب بوسیدہ ہو چکی تھی۔ لیکن پھر بھی یہ کشتی گہرے پانیوں میں چلنے کے لیے ہی بنی تھی، اور لیکن اب یہ حقیقت بھی سامنے آئی کہ یہ کشتی بوسیدہ ہو چکی ہے، اور اتنے سال چلنے کے باوجود اب یہ مرمت کے قابل ہے۔ بار بار سفر کرنے کے باوجود مالک نے اس کی مرمت پر دھیان نہ دیا۔ جلد یہ بھی حقیقت سامنے آئی کہ عملے کے کچھ ارکان جنوبی افریقہ سے اور دوسرے ارکان کسی اور ملک سے تعلق رکھتے ہیں، اور جن کی اس وجہ سے آپس میں بنتی بھی نہیں۔ دونوں گروپس ایک دوسرے کے شاکی تھے۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ کٹھن وقت آ سکتا ہے، لیکن پرجوش امنگیں میرے آڑے آئیں، اور میں کشتی میں بغیر سوچے سمجھے سوار ہو گیا، اور سب کچھ سن لیا اور دوسرے کان سے نکال بھی دیا۔ سفر شروع ہی ہوا تھا کہ موسم نے اچانک انگڑائی لی۔ ایک دم سے تند و تیز ہوا چلنے لگی، اور سمندری لہروں نے ہر گزرتے وقت کے ساتھ شدت اختیار کرنا شروع کر دی۔ یہ کشتی کاغذ کی ناؤ کی طرح سمندر میں جھول رہی تھی، اور خوف کا عالم تھا۔ عملے کے ارکان نے آگاہ کیا کہ کشتی کے پمپس خراب ہو چکے ہیں، اور پانی کشتی میں داخل ہونا شروع ہو گیا۔ سب لوگوں کو اپنی جان پیاری تھی۔ کتنی پیاری تھی اس بات کا اندازہ مجھے کشتی کے اندر ہی ہوا۔ 38 کے 38 مسافر دوڑ کر بلائی حصوں میں جا پہنچے، اور ہر طرف خوف و ہراس تھا۔ لوگ اپنی جانیں بچانے کی سوچ رہے تھے۔ کشتی میں پانی کی سطح بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی۔ دوسرے مسافروں کو بچانے کی کوششوں میں عملے کے ارکان بھی ایک ایک کر کے مرتے جا رہے تھے۔ سب سے پہلے تو کپتان کی جان گئی، اور وہ بھاگ بھی نہ سکا۔ ساتھی سٹیفن کی چیخیں فضا میں بلند ہوئیں، اور پھر اس کی آواز بھی دور سمندروں کی لہروں میں جا کر ڈوب گئی۔ رائٹر مزید لکھتا ہے کہ میں اپنے پیاروں کے بارے میں سوچنے لگا، اور یہ سوچ مجھے کھائے جا رہی تھی کہ میرے بعد میرے گھر والوں کا کیا بنے گا۔
میں یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے اپنے گھر والوں کے لیے زندہ رہنا ہوگا، اللہ سے زندگی کی بھیک مانگنے لگا اور پھر 60 دن کی طویل جدوجہد کے بعد خیر و عافیت سے اپنے گھر پہنچ گیا۔ رائٹر لکھتا ہے کہ اسے اس سفر سے یہی سبق ملا کہ انسان اگر دوسرے لوگوں کے لیے جینے کی تمنا کرے تو خدا راستے بنا ہی دیتا ہے۔